الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد فصل لربك وانحر آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین جل شانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محبوب خدا حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ نماز اور نماز کے فوائد کے حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ احباب کے گوش گزار کی اور آج کے جمعۃ المبارک پہ
قربانی کے فضائل و مسائل کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ مالک کائنات میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، لوگوں کو بتلا دیں، لوگوں کو متنبہ فرما دیں، ان صلاتی کہ بے شک میری تمام نمازیں، و نسکی اور میری تمام قربانیاں، و محیای اور میرا دنیا میں رہنا، و مماتی اور دنیا سے چلا جانا، للہ رب العالمین اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ میری تمام قربانیاں، وہ قربانیاں مالی اعتبار سے ہوں، وہ قربانیاں جسمانی اعتبار سے ہوں، وہ قربانیاں کسی بھی انداز میں ہوں، میرے کریم نبی علیہ السلام کی تمام قربانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، اور میرے کریم نبی علیہ السلام کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کو حکم دینا کہ آپ فرما دیں میری نمازیں، قربانیاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، گویا رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے یہ اعلان کروا کے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے راہ عمل دکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ اے لوگو، جب میرے نبی کا ہر قول و فعل، تمام عبادات، تمام قربانیاں، میرے نبی کا دنیا میں رہنا، دنیا سے جانا اللہ کے لیے ہے، تو تمہارا ہر قول و فعل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی ذات کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی بھی کریں تو اپنے رب کی ذات کے لیے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرما دی ہے کہ پہلے نماز پڑھو تو نماز اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر قربانی کرو تو تمہاری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ اور کوئی بھی عبادت ہو، وہ عبادت خواہ نماز ہو، وہ عبادت خواہ روزے ہوں، وہ عبادت حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت قرآن ہو، وہ عبادت خواہ جہاد ہو، کوئی بھی عبادت ہو، خواہ قربانیاں ہوں، تو اس عبادت میں اگر ریاکاری آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عبادت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اور تمام عبادات کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ پھر عطا فرمائے گا جب تمام عبادات میں، ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل حال رکھا جائے گا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانیاں کی کرو۔ کیا؟ حضور نے فرمایا قربانیاں کی کرو۔ اب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہے؟ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اور یہی حدیث جامعہ ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قربانیاں کی کرو۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا حکم ارشاد فرمائے کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، جس قربانی کا آپ ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں، آقا ہمیں بتائیں کہ یہ قربانی ہے کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ اب اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے لفظ ارشاد فرمایا سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ کی سنت ہے۔ اور کون سے باپ؟ ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں جو کہ علماء نے بیان فرمائی ہیں، میں ایک دو وجہ عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نمبر ایک، میرے حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ گویا عرب میں جتنے قبائل آباد تھے زیادہ تر قبیلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ زیادہ قبیلے، زیادہ قبائل، زیادہ برادریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو گویا جتنے قبائل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان سب کے ابراہیم علیہ السلام باپ ہوئے نا، دادا پردادا ہوئے، تو ان کے باپ ٹھہرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ اور دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اور قیامت تک جتنے بھی کلمہ گو ہوں گے سبھی کے سبھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، سبھی کے سبھی اس دین کے پیرو ہیں جو دین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو گویا اس طرح ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کے امام ٹھہرے، تمام مسلمانوں کے رہبر و رہنما ٹھہرے۔ تو گویا جو رہبر ہوتا ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، جو امام ہوتا ہے تو وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانیاں۔ اور بھی علماء نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو باپ کیوں کہا گیا، لیکن میں یہیں پہ اکتفا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، تو صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قربانیاں تو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو گئی، لیکن اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمیں قربانی کر کے ملے گا کیا، ہمیں قربانی کر کے کیا حاصل ہوگا؟ آقا ہم قربانی کریں، دیکھیں نا قربانی کرنے کے لیے جانور خریدنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جانور تب خریدا جائے گا جب پاس پیسے ہوں گے، کیش ہوگا، رقم ہوگی، مال ہوگا، مالی استطاعت ہوگی تو بندہ قربانی کے لیے جانور خریدے گا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنا مال خرچ کریں، ہم اپنا سرمایہ خرچ کریں، ہم اپنے پیسے خرچ کریں، پھر جانور خریدیں، اس کو ذبح کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ادا ہو گئی، لیکن یا رسول اللہ یہ سنت ادا کرنے میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا جب تم قربانی کرو گے تمہارے قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فالصوف، یا رسول اللہ کچھ جانور ایسے بھی تو ہوتے ہیں آقا جن کے اوپر تو اون ہوتی ہے، جیسے بھیڑ، دمبا، مینڈا وغیرہ، ان کے اوپر چونکہ اون ہوتی ہے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو اون والے جانور ہیں ان کے اوپر تو پھر بال بڑے ہی زیادہ ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اون والا جو جانور ہے اس کی اون کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، یہ نہ سوچو تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جتنے بھی بال ہیں اللہ کریم ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے قربانی کرنے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور پھر یہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قربانی کے جانور کے بارے میں، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں، یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا یہ دونوں کتابیں سیاہ ستہ میں شامل ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا سنو جب قربانی کا دن ہوتا ہے، کون سا دن؟ قربانی کا جب دن آتا ہے نا 10 ذی الحجہ شریف کا دن، حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، جو سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، جو عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے قربانی کے دن، حضور نے فرمایا وہ عمل یہ ہے من احراق الدم، کہ اس دن خون بہایا جائے۔ خون بہانے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو قربانی کے لیے ذبح کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل قربانی کے دن سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے قربانی کا جانور تو ذبح کر دیا، اب ہمیں قربانی کا جانور ذبح کرنے سے اجر و ثواب کیا ملے گا؟ ہمارے لیے اس میں فائدہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں فائدہ کیا ہے؟ اب سنیے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے نا ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، کون سا دن آئے گا بولیے؟ قیامت کا دن۔ حضور نے فرمایا کہ وہ میرا براق جو مجھے معراج کی رات دیا گیا تھا، جس پر بٹھا کے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، وہ براق جس پہ سفر معراج کروایا گیا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ براق قیامت کے دن میری قبر کے پاس لایا جائے گا۔ جب میں اپنی قبر مبارک سے نکلوں گا تو حضور فرماتے ہیں میں اپنے اسی براق کے اوپر سوار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب حضور علیہ السلام کے لیے تو قیامت کے دن سواری آ جائے گی، حضور کے لیے قیامت کے دن سواری آ جائے گی۔ اب حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، ہمارے لیے اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ تو اب سنیے حضور نے جواب کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انہو لیاتی یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں یہی جانور
جو اب دنیا میں رہ کے قربانی کے لیے تم لوگ ذبح کرو گے، حضور نے فرمایا یہی جانور قیامت کے دن تمہارے لیے پیش کیے جائیں گے۔ جیسے حضور کی قبر پاک کے پاس حضور کی سواری پہنچے گی، حضور فرماتے ہیں بالکل اسی طرح تمہارے لیے یہ قربانی کے جانور بطور سواری پیش کیے جائیں گے۔ یہ تمہاری سواریاں بن کے تمہارے پاس آئیں گی۔ یا رسول اللہ ان کو تو ہم نے ذبح کر ڈالا، ان کے بال وہ گندگی میں پہنچ گئے، یا وہ بال کھال میں شامل تھے تو کھال ہم نے مدرسے میں دے دی، امام صاحب کو دے دی، کسی غریب کو دے دی، کسی مسکین کو دے دی، کسی بیوہ کو دے دی، کسی مجاہد کو دے دی۔ یا رسول اللہ وہ کھال تو ہم نے بالوں والی دے دی، اور اس کے جو سینگ ہیں وہ ظاہری بات ہے سینگ اب وہ گندگی کے ڈھیر میں جائیں گے نا۔ یا رسول اللہ وہ سینگ گندگی کے ڈھیر میں چلے گئے۔ اس کے جو پاؤں میں سم ہوتے ہیں جنہیں ہم کھر کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کھر وہ بھی ضائع ہو گئے۔ تو اب یا رسول اللہ وہ قربانی کے جانور جن کا گوشت ہم نے کھا لیا، جن کا خون ہم نے نالیوں میں بہا دیا، یا رسول اللہ وہ کیسے آئیں گے؟ وہ کیسے آئیں گے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، غم نہ کھاؤ۔ حضور نے فرمایا بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جانور اپنے سینگوں سمیت آئیں گے، وہ جانور اپنے بالوں سمیت آئیں گے، وہ جانور اپنے کھروں سمیت تمہارے پاس آئیں گے، وہ جانور جن کا گوشت تم نے کھا لیا، وہ جانور جن کا گوشت تم نے غرباء میں، رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں تقسیم کر دیا، میرے حضور فرماتے ہیں وہ جانور اپنے گوشت سمیت تمہارے پاس سواریاں بن کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں دھیان کرو، فرماتے ہیں لوگوں توجہ کرو، حضور فرماتے ہیں لوگوں میری بات کو اپنے دل کے اوپر لکھ لو۔ حضور حکم تو ارشاد فرمائیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تم لوگ قربانیاں کرتے ہو، جب تم لوگ جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرتے ہو تو ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے، فرمایا وہ جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ وہ خون زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پہلے حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، حضور نے فرمایا کہ لوگوں قربانیاں کی کرو تو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کی کرو، قربانیاں کی کرو تو خوش طبع کے ساتھ قربانیاں کی کرو۔ قربانی کرتے ہوئے حضور نے فرمایا یہ نہ سوچا کرو کہ ہماری قربانی، ہمارا سرمایہ، ہمارا مال، ہماری دولت یہ صرف ہو جائے گی، یہ خرچ ہو جائے گی، یہ ضائع ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا خبردار ایسا مت سوچنا، یہ آج قربانیاں جو کرو گے قیامت کے دن یہی جانور تمہارے لیے سواریاں بن کے پیش ہوں گے۔ اب خود سوچئے کہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ اچھا ایک حدیث پاک اور ہے، میں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں۔ جو لوگ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اللہ اکبر، اللہ کریم نے جب مال عطا فرمایا ہو، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مال جسے عطا فرمایا ہو، اب وہ بندہ مال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جسے اللہ نے
مال عطا فرمایا ہے، جسے اللہ کریم نے استطاعت عطا فرمائی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو فرمایا کہ استطاعت کے باوجود بندہ قربانی نہ کرے تو اسے کوئی حق نہیں کہ ہماری عیدگاہ میں آ کے عید کی نماز پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت عطا فرمائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں، اور فَتِیبُوا بِہَا نَفْسًا، حضور فرماتے ہیں قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اب قربانی کے چند مسائل ہیں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ میں نے قربانی کے فضائل عرض کر دیے، اب قربانی کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اور جتنا وقت ہے اتنے وقت میں جتنے مسائل میں عرض کر سکا عرض کروں گا، اور باقی جو مسائل رہ گئے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعۃ المبارک پہ بقیہ مسائل بھی عرض کروں۔ قربانی واجب کس پر ہے؟ مسلمان ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسلمان ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، بالغ ہو، نہ بالغ نہ ہو، اس پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اس مسلمان پر قربانی واجب کب ہوتی ہے؟ جب وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، جب وہ صاحب نصاب ہوتا ہے تب قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب بندہ صاحب نصاب کب ہوتا ہے؟ صاحب نصاب بندہ تب ہوتا ہے جب بندے کے پاس اپنی ضروریات کی چیزوں میں سے، اپنی ضروریات کے مال میں سے اتنا مال زیادہ ہو کہ 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی چاندی کی قیمت ہو۔ یہ میں نے آج پتہ کیا تھا ریٹ کا کہ چاندی کا ریٹ کیا ہے، تو مجھے ریٹ بتایا گیا تھا 1670 روپے آج کا ریٹ ہے۔ تو اس ریٹ کے مطابق 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 90,000 کے 92,000 کے قریب پہنچتا ہے۔ تو جس کے پاس اپنی حاجات کے علاوہ، اپنی ضروریات کے علاوہ اتنے پیسے ہوں یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ جو نصاب کا علماء نے بیان فرمایا، فقہاء نے، وہ یہ ہے جس کے پاس اور کچھ نہ ہو۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں بتا رہا ہوں، قربانی کا نصاب بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے لیے مسئلہ اور ہے، قربانی کے لیے مسئلہ اور ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو مسئلہ یہ ہے نا، جو مال نصاب ہے، مال نصاب کے اوپر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ 1 سال جب گزرے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی۔ 1 سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض یا واجب نہیں ہوتی۔ لیکن قربانی کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ قربانی کے 3 ایام ہوتے ہیں۔ کتنے؟ بولیے۔ قربانی دے بھائی 3 دن ہوتے ہیں۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ شریف۔ اگر قربانی کے 3 ایام میں سے کسی دن بھی بندہ صاحب نصاب ہو جائے، بندے کے پاس اتنا مال آ جائے کہ بندہ اب صاحب نصاب ہے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے مال پہ سال گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ اب 3 دن میں سے کسی دن بھی صاحب نصاب ہو گیا تو اب اس پہ قربانی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور 7.5 تولہ سونا اور کچھ نہیں ہے، یہ قربانی کے لیے شرط ہے۔ قربانی کے لیے یہ نصاب بتایا گیا ہے۔ بندے کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن سونا اتنا ہے کہ 7.5 تولے ہے، یا 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو 7.5 تولے سونے کے پیسے موجود ہیں، اتنی قیمت پاس موجود ہے، تو پھر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اچھا آگے سنیے، اگر قربانی واجب ہو گئی
یعنی جس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور خریدے، جانور خرید کے اس کو ہی ذبح کرے، یا یہ سمجھے نا کہ میں قربانی کے نعم البدل جتنے کا جانور آتا ہے اتنے پیسے میں لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، یا اتنے مثال کے طور پہ 50,000 کا، 60,000 کا، 70,000 کا جانور آتا ہے بکرا وغیرہ، تو اتنے پیسے میں غرباء میں تقسیم کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا تو میری قربانی ہو جائے گی۔ ایسا کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس کو قربانی ہی کرنا پڑے گی۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدا، قربانی کا جانور خریدا، لیکن جب قربانی کا دن آیا، 10 ذی الحجہ 11 12 ذی الحجہ آ گئے، تو اب کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی بنا پر وہ بندہ قربانی نہ کر سکا، وہ بندہ قربانی نہ کر سکا، قربانی کے ایام گزر گئے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ جو قربانی کا جانور ہے نا، وہ ذبح کیے بغیر کسی کو صدقہ دے دے۔ سمجھ آ گئی اس مسئلے کی؟ قربانی کے 3 دنوں میں جانور تو خرید لیا تھا، لیکن 3 ایام میں جانور کسی مجبوری کے تحت ذبح نہ کر سکا، قربانی نہ کر سکا، قربانی کے دن گزرے، تو اب چاہیے کہ وہ قربانی کے جانور کو زندہ ہی صدقہ کرے گا، اب اسے ذبح نہیں کرے گا۔ اچھا، قربانی کے جانور ہیں کون کون سے؟ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ تو اس کی علماء نے 3 اقسام بیان فرمائی ہیں، 3 قسم کے جانور ہیں۔ کتنی قسم کے بولیے؟ 3 اقسام کے جانور ہیں۔ نمبر 1 اونٹ۔ کون سا جانور؟ اونٹ۔ اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی کتنی عمر ضروری ہے؟ کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اور اونٹ کی قربانی میں 7 لوگ شراکت کر سکتے ہیں، 7 لوگ قربانی میں، اونٹ کی قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شامل نہیں ہو سکتے۔ 7 سے کم لوگ شامل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن 7 سے زیادہ نہیں۔ اور قربانی کی دوسری جانور کی دوسری قسم ہے بکری۔ کون سی قسم ہے؟ بکری۔ بکری میں بھیڑ، دمبا، مینڈا وغیرہ بھی شامل ہے۔ اور اس جانور کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ کتنی عمر؟ 1 سال کا ہونا کم از کم یہ ضروری ہے۔ اگر اس سے کم عمر ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے، میں ذرا اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے یہ دمبا ہے، پنجابی میں بیڈو کہہ لیتے ہیں نا ہم، تو یہ جی 6 ماہ کا ہے لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ عام بھیڈو یا دمبا وغیرہ نا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ ایک خاص قسم کا مینڈا ہوتا ہے جس کی فقہاء نے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فتاوی نوریہ شریف اٹھا کے دیکھ لیں، فتاوی فیض الرسول اٹھا کے دیکھ لیں، آر شریعت میں دیکھ لیں، جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یہ تفصیل اس کی موجود ہے کہ ایک مینڈا ہوتا ہے جس کی پیچھے چکلی بڑی ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے نا؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے۔ جس کی چکلی بڑی ہوتی ہے وہ 6 ماہ کا ہو، دیکھنے میں سال کا لگتا ہو، اتنا صحت مند ہو، اتنا فربا ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ورنہ ہر دمبا، ہر مینڈا 6 ماہ کا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فقط ایک صحابی کو اجازت دی تھی، وہ صحابی ہے
حضور علیہ السلام عیدگاہ میں ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جس نے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو فرمایا اس کی قربانی نہیں ہے، اس سے چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میں قربانی کر چکا ہوں، قربانی کر کے پھر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرے لیے حکم ہے قربانی دوبارہ کر۔ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری تھی جس کی عمر پوری تھی، وہ میں نے ذبح کر ڈالی ہے، اب میرے پاس پوری عمر والا جانور نہیں ہے، ہاں ایک بکری کا بچہ ہے جس کی عمر 6 ماہ ہے، تو یا رسول اللہ اس کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو وہ ذبح کر دیتا ہوں، ورنہ میرے پاس کوئی اور جانور نہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صاحب جا، تیرے لیے اجازت ہے، تو اسے ہی ذبح کر دے، اللہ تیری اسی کی قربانی قبول فرما لے گا۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو اجازت عطا فرمائی تھی، ورنہ وہ مینڈا جس کی چکلی بڑی ہوتی ہے نا، وہ اگر 6 ماہ کا 1 سال کا محسوس ہوتا ہو، اتنا صحت مند ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ کسی دوسرے جانور کی قربانی 6 ماہ والے کی جائز نہیں ہے۔ اچھا، تیسری قسم جانور کی وہ ہے گائے۔ کون سی قسم ہے بولیے؟ گائے، اور گائے میں بھینس بھی شامل ہے، گائے میں بولیے بھینس بھی شامل ہے، اور اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟ گائے میں شامل ہے بھینس، گائے یا بھینس، ان کی عمر کا 2 سال کم از کم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ ہمیں وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں، بدگمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی کا قرآن و حدیث میں حکم کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں پنجابی چ کہہ لو، قرآن حدیث دے وچ دی مجھ دی قربانی دا حکم کتھے؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ قرآن و حدیث میں بھینس کی قربانی کہاں لکھی ہے؟ تو سنیے، جو بھینس ہے نا، عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، عرب میں بھینس نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں یا جو لوگ رہ کے آئے ہیں، ان سے پوچھیں انہوں نے کبھی آج بھی بھینس وہاں نہیں دیکھی ہوگی۔ پورے عرب میں بھینس آج بھی نہیں پائی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ بھینس اگر عرب میں نہیں ہے تو بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تو گمان ہی غلط ہے، یہ تو وہم ہی غلط ہے۔ عرب میں صرف بھینس نہیں، اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو نہیں پائی جاتی۔ ایک جانور ہے جسے کہا جاتا ہے گو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے یار، گوہ، گاف واؤ ہے، گوہ جانور ہے، یہ کھانا جائز ہے، یہ حلال ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں گوہ کا پکا ہوا گوشت ایک صاحب نے پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گوہ کا گوشت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یار میں نہیں کھاتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں نہیں کھاتا۔ کیا فرمایا بولیے؟ بھائی حدیث نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ گوہ کا گوشت میں نہیں کھاتا۔ صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ کیا پوچھا کہ حضور یہ حرام ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ حضور نے فرمایا، صحابی نے عرض کی حضور پھر کھاتے کیوں نہیں ہے؟ حضور پھر کیوں نہیں تناول فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جانور میرے علاقے میں نہیں پایا جاتا، یہ جانور میرے علاقے میں نہیں ہے، اس کا گوشت میں نے کبھی کھایا نہیں ہے، تو اس لیے میں اب بھی نہیں کھاتا، لیکن یہ حرام نہیں ہے۔
اب گوہ کا گوشت حضور نے تناول نہیں فرمایا، لیکن یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ یہ جانور میرے علاقے کا نہیں ہے، اس لیے فرمایا میں نے یہ گوشت کبھی کھایا نہیں اور میں کھاتا بھی نہیں ہوں۔ تو بھینس عرب میں نہیں پائی جاتی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے یا بھینس کا گوشت قربانی کے لیے حرام ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی گزرے حضرت سیدنا، بڑا ٹائم ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، تو انہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے نا تو آپ حکیم کے پاس گئے علاج کروانے کے لیے۔ چوتھے سپارے میں یہ بات موجود ہے، چوتھے سپارے کے پہلے رکوع میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ گئے حکیم کے پاس، معالج کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے، حکیم نے دوائی دی۔ آپ جانتے ہیں نا جب دوائی لینے کے لیے جائیں، چلیں بخار ہی ہو جائے نا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے بہت کم چیزیں تجویز کرتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، بس، اور کچھ بھی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے نا، حکیم کے پاس گئے، تو حکیم نے کہا جی اے اللہ کے نبی، آپ نے اونٹ کا گوشت نہیں کھانا۔ کیا کہا؟ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا۔ اگر آپ اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو آپ کی طبیعت زیادہ بگڑے گی، آپ زیادہ بیمار ہو جائیں گے، لہذا اونٹ کا گوشت آپ نے نہیں کھانا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا۔ اب مجھے بتائیں اونٹ کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی پھر اونٹ کا گوشت کھایا نہیں، حالانکہ آپ کے لیے حرام بھی نہیں تھا، حلال تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونٹ کی قربانی حرام ہو گئی، اونٹ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا اونٹ والا، اسی طرح ہی بھینس اگر عرب میں نہیں پائی جاتی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہم نے جب گوشت لینا ہو نا تو کسائی سے پوچھتے ہیں یہ ایک کٹے دے یا بچھے دے، ایسا ہی ہے نا۔ ہم نے جب دودھ لینا ہو نا تو دکان والے سے پوچھتے ہیں ایک گاند ہے یا مجد ہے۔ بھئی جب دودھ لینے کے لیے، جب گوشت لینے کے لیے ہم جانور کی تسلی کرتے ہیں بھینس ہے یا گائے ہے، تو قربانی پر اسی بھینس کو کیا ہو جاتا ہے؟ قربانی پر کیا وجہ ہے کہ وہی بھینس حرام ہو جاتی ہے؟ آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اور جو مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی بھینس کی جائز نہیں، انہی مکتبہ فکر کے لوگوں میں ان کے بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے حضرت علامہ مولانا نذیر حسین دہلوی۔ کیا نام ہے؟ مولانا نذیر حسین دہلوی فتاوی نظیریہ کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 257 پہ لکھتے ہیں، بھیڑ اور بکری کا مسنہ وہ ہے جو 1 سال کا ہو، اور گائے سے وہ ہے جو 2 سال کا ہو، اور اونٹ سے جو 5 سال کا ہو، اور بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ مولانا نذیر حسین دہلوی فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں 3 جلد صفحہ نمبر 257 پہ لکھتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم میں شامل ہے۔ بھئی جب بھینس گائے کی قسم میں شامل ہے تو اس کو قربانی پھر حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف یہی نہیں، غیر مقلدین کے ایک اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، واللہ میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، یہ میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ اپنی اصلاح کے لیے دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کی کتب کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ مولانا مناظر اعظم مولانا ثناء اللہ عمر تصری، آپ اپنے فتاوی ثنائیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 809 اور صفحہ نمبر 810 پر لکھتے ہیں، سوال کیا گیا بھینس کی حلت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے، اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ قربانی جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور سرور کائنات نے خود اجازت فرمائی ہے یا صحابہ کے عمل سے ثابت ہے؟ تو مولانا ثناء اللہ عمر تصری لکھتے ہیں، جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی گئی ہے
وہاں حرام جانوروں میں بھینس کا نام نہیں ہے، لہذا بھینس حلال ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب بھینس کی قربانی کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا نا، باقی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ عرض کروں گا۔